اسلام کے آنے کے بعد لوگوں کی توجہ شعر و شاعری کی طرف سے ہٹ کر دوسرے ملی اور قومی مسائل پر مرکوز ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی شعر و شاعری سے ذوق انسان کی عام تربیت کا جز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو یہ فرمان بھیجا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا حکم دو، کیونکہ وہ اخلاق کی بلند باتوں، صحیح رائے اور انصاف کی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے تمام اضلاع میں جو حکم بھیجا اس کے الفاظ یہ تھے: اپنی اولاد کو تیرنا اور شہ سواری سکھاؤ، اور ضرب المثلیں اور عمدہ اشعار یاد کراؤ۔ اسلامی دور کے نظام تعلیم کا ایک نہایت اہم جز شعری ذوق کا پیدا کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مصلی پر نشست فرماتے تھے، اور اس حالت میں صحابہ اکرام زمانہ جاہلیت کے واقعات کا ذکر کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، ہنستے تھے، اور آپ ان تذکروں کو سن کر مسکراتے تھے۔ گو کہ حضرت عمر کی طبیعت کی سختی زیادہ شہرت پا گئی ہے، لیکن اہل ادب جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شعر کے پرکھنے والوں میں تھے۔ ابن رشیق اور جاحظ دونوں کے قول کے مطابق وہ اپنے زمانے کے بڑے نقاد اور شعر سناس تھے۔ انہوں نے زہیر کے کلام کو پسند کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ نامانوس الفاظ کی تلاش میں نہیں رہتا، اس کے کلام میں پیچیدگی نہیں ہوتی، اور جب کسی کی مدح کرتا ہے تو انہی اوصاف کا ذکر کرتا ہے جو واقعی اس میں ہوتے ہیں۔ امرؤ القیس کی تعریف میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ وہ سب سے آگے ہے، اسی نے شعر کے چشمے سے پانی نکالا، اسی نے اندھے مضامین کو بینا کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اگرچہ زہد مجسم تھے، تاہم خود شاعر تھے اور شعر و سخن کے بڑے ادا شناس۔ چنانچہ غزوے میں ایک مستقل قصیدہ لکھا ہے جس کے چند شعروں کے معنی یہ ہیں: تم وادی میں سلمہ کے خیال سے جاگتے رہے، یا کوئی واقعہ قبیلے میں پیش آیا؟ تم قبیلہ لوی کے ایک گروہ کو دیکھتے ہو کہ اس کو کفر سے نواز و پند روک سکے نہ نبوت و بعثت۔ ان کے پاس ایک سچا پیغمبر آیا جس کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور کہا کہ تم اور ہم ٹھہرنے والے نہیں ہیں۔ جب ہم نے ان کو دعوت حق دی تو ان لوگوں نے پشت پھیر لی اور کتے کی طرح بھونکنے لگے۔ حضرت عثمان کے چند شعروں کا نمونہ یہ ہے: نفس کی بے نیازی نفس کو بے نیاز کر دیتی ہے، گو اس کو احتیاج کاٹ ہی کیوں نہ کھائے۔ اگر تنگ دستی پر صبر کرو گے تو فراخ دستی لازمی طور پر حاصل ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غزوے کے موقع پر قبیلہ ہمدان کی مدد کا ذکر ان اشعار میں کیا: اور جب میں نے ان گھوڑوں کو دیکھا جن کے سینے سرخ اور خون آلود تھے، اور آسمان کی فضا نہایت تاریک اور سیاہ گرد و غبار سے بھر گئی، اور ابن ہند نے قبیلہ اقلاع، حمیر، کندہ، لخم اور جدام کو پکارا، تو میں نے ہمدان کی طرف رخ کیا جو حوادثات میں میرے سپر اور میرے تیر ہیں، تو ہمدان کے ایک گروہ نے میری صدا پر لبیک کہا جو نہایت شریف سوار تھے۔ وہ لوگ لڑائی کے شعلوں میں گھس گئے اور اس کی چنگاریوں کو بکھیر دیا، اور جنگ میں شرابیوں کی طرح مست نظر آئے۔ تو میں اگر جنت کا دربان ہوتا تو ہمدان سے کہتا اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ کعب بن زہیر کا واقعہ ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ایک قصیدہ بانت سعاد کہہ کر صفوں کو چیرتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے اس قصیدے سے خوش ہو کر اس کے صلے میں کعب کو اپنی چادر مرحمت فرمائی۔